اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت زینب بن جہش سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت ام سلمہ سے نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بن جہش سے نکاح فرمایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا سے نکاح کرنے کا حکم ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی سابقہ بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھوزاد بہن تھیں۔ دیگر ازواج کی طرح آپ بھی بیوہ تھیں۔ آپ نہایت سخی اور اللہ کی بارگاہ میں خوب آہوازاری کرنے والی خاتون تھیں، حتیٰ کہ آپ کی شان میں قرآن اترا جو قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ نام و نسب: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی کنیت ام حکم نامی زینب، والد کا نام جہش اور دادا کا نام ریاب تھا۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ تھا جو عبد المطلب کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو تھیں۔ اس طرح آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے نانا کا نام عبد المطلب ہوا۔ واضح رہے کہ حضرت زینب کا نام پہلے برہ تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے والے جن افراد کے نام شرعی لحاظ سے نامناسب یا غلط ہوتے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ ولادت بسعادت: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی ولادت بعثت نبوی سے 33 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سن عیسوی 590 تھا۔ قریش کے قبیلہ بنو اسد میں پیدا ہوئیں اور بڑے ناز و نام، عزت و جمال اور حسب و نسب کے فخر کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی۔ نکاح اول: حضرت زینب کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کی ابتدائی زندگی یہاں تعارف کرانا ضروری ہے، جس کا اختصار یہ ہے: حضرت زید کی والدہ اپنے بچے انہی زید بن حارثہ کو لے کر مائکے جا رہی تھی کہ راستے میں قبیلہ بنو القین کے ڈاکوؤں نے حضرت زید کو چھین لیا اور مکہ مکرمہ لے جا کر بازار میں عکاظ میں بیچ دیا۔ حکیم بن عظام نے اپنی پھپھو حضرت خدیجہ کے لیے انہیں 400 درہم میں خرید لیا۔ پھر جب حضرت خدیجہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بطور ہدیہ دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیہ کو قبول فرما لیا اور انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، جس سے وہ لوگوں میں زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگوں نے انہیں اسی نام سے پکارتے تھے۔ اور ادھر ان کے والدین ان کی جدائی کے صدمے میں محبت و جنون لبریز عجب قسم کے اشعار پڑھتے تھے اور انتہائی بے تابی اور بے چینی کے عالم میں انہیں جا بجا ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہیں تو حضرت زید کے والد اور چچا ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ کی رقم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کی رقم لیے بغیر حضرت زید کو اختیار دے دیا کہ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، مگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت ہم نشینی اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور اپنے والد، خاندان اور یمن مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ جب حضرت زید بالغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ایک آزاد کردہ ایک باندی سے کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی تھی۔ اس باندی کا نام برقہ اور کنیت ام الایمن تھی۔ حضرت زید کو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بیٹا عطا فرمایا جو اسامہ بن زید کے نام سے معروف ہیں۔ جب ام ایمن حضرت زید کے نکاح میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا دوسرا نکاح حضرت زینب بن جہش سے کرانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو زید بہن تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت زید کے نکاح کا پیغام بھیج دیا، مگر حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش نے اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کو نکاح کو پسند سمجھا اور اس نکاح پر راضی نہ ہوئے، کیونکہ حضرت زید معاشرے میں کل تک ایک غلام کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور حضرت زینب قریش جیسے عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا پیغام جو زید کے لیے تھا، چونکہ حضرت زینب اور ان کے بھائی اسے ناپسند جانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں
تو کسی مومن مرد کے لیے یہ گنجائش ہے، نہ کسی مومن عورت کے لیے اس کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت زینب اور ان کے بھائی بخوشی نکاح پر راضی ہو گئے اور حضرت زینب کا حضرت زید سے نکاح کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر خود ادا فرمایا، جو یہ تھا 10 دینار مساوی پونے 4 تولہ سونا، 60 درہم مساوی پونے 16 تولہ چاندی، کچھ زنانہ کپڑے، 50 مد مساوی تقریباً 43 سیر آٹا اور 10 مدساوی تقریباً 8.5 سیر کھجور۔ مد اس زمانے میں ایک پیانے کا نام تھا جسے ہمارے زمانے میں سیر اور کلو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین داری کی بلند تمام خاندانی اور دنیوی بلندیوں سے بڑھی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا واضح کیا کہ اپنی حقیقی پھپھو کی بیٹی کا نکاح ایک ایسے آزاد کردہ غلام سے کر کے دکھایا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں سراپا محو تھا۔ اس کے نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں آیت نازل فرمائی جو ہمیشہ پڑھی جاتی رہیں گی اور نسب پر فخر کرنے والوں کو دینداری کی تاکید کرتی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں تقریباً 1 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ رہیں، لیکن دونوں میں نباہ نہ ہو سکا۔ اگر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور جب عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا، مجھے اس وقت اس معاملے میں تم سے زیادہ کوئی قابل اعتماد آدمی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا تم زینب کے پاس جاؤ، اس کے لیے میرے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت زید ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر پیٹھ پھیر کر ان سے کہا، زینب خوشخبری مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ نماز استخارہ پڑھنے کھڑی ہو گئیں۔ ادھر وہ استخارے میں مشغول ہوئیں اور ادھر اللہ نے حضور پر یہ آیت اتار دی، پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو۔ عدم دستور ضابطہ سے ہٹ کر محض اس آیت کے نازل ہونے سے حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اس لیے آیت اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس ان کی اجازت کے بغیر ہی اندر تشریف لے گئے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں میں اس وقت گھر میں اپنا سر کھولے بیٹھی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گھر کے اندر تشریف لاتا دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ آسمان سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہوگا۔ میں نے پھر اس پہلو کے پیش نظر عرض کی، یا رسول اللہ، بغیر نکاح اور گواہوں کے ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے نکاح کر دیا ہے اور جبرائیل گواہ ہے۔ چونکہ حضرت زینب کا نکاح براہ راست اللہ نے کرایا تھا، اس لیے اس خوشی میں وہ اظہار نعمت کے طور پر فخر کے ساتھ دوسری بیویوں سے کہا کرتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کروایا اور میرا نکاح اللہ نے کرایا۔ دعوت ولیمہ اور اس کے دوران پردے کا حکم نازل ہوا۔ راج کول کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ذوالقعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت زینب کی عمر 35 سال تھی۔ رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا ولیمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ قسم کا ایک ایسا شاندار ولیمہ کیا کہ ایسا ولیمہ آپ نے کسی اہلیہ کا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عربوں کی پسندیدہ اور ان کے ہاں عمدہ خوراک یعنی گوشت روٹی کا انتظام فرمایا تھا۔ ان لوگوں نے جی بھر کر کھایا۔ اس موقع پر حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم نے بھی اپنی طرف سے بطور ہدیہ کھجور، پیرا اور گھی سے تیار کردہ اعلیٰ قسم کا ہریرہ بھیج دیا تھا۔ اس ولیمے میں بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا تھا جن کی تعداد تقریباً 300 تھی، اور دعوت ولیمہ میں اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑی تعداد تھی۔ حضرت انس
بیان کرتے ہیں کہ اس ولیمہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر فرمایا تھا کہ فلاں فلاں شخص تو خاص طور پر بلاؤ، اور اس کے علاوہ جو شخص بھی ملے اس کو کھانے میں شرکت کے لیے بلا لاؤں۔ چنانچہ میں باہر بہت سارے لوگوں کو بلا لایا، یہاں تک کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب باہر کوئی ایسا آدمی نہیں مل رہا جس کو میں بلا لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر ہاتھ رکھ کر کوئی دعا پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہوئے لوگوں کے متعلق فرمایا، 10 آدمی حلقہ بنا کر اکٹھے بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، اور ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ لوگ آتے رہیں اور سیر ہو کر کھاتے رہیں۔ جو لوگ کھانا کھا لیتے وہ باہر چلے جاتے، مگر آخر میں 3 آدمی وہیں کھانا کھا کر بیٹھے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بھی گھر میں ادھر ہی بغیر پردے کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور دیوار کی جانب اپنا منہ کر رکھا تھا۔ یہ لوگ کافی دیر تک وہاں بیٹھ گئے، جس سے آپ ان کو تکلیف گرانی محسوس ہو رہی تھی کہ آپ کی احتیاط طیبہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، مگر آپ یہ چونکہ بہت شرم و حیا اور رعایت برتنے والی ہستی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور آپ کو خود باہر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پردے کی یہ آیت نازل فرما دی، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم ان کھانے کی تیاری کے انتظام میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر گھر کھانا کھا چکو تو اپنی راہ لو، یعنی واپس چلے جاؤ، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا، اور تمہیں جب نبی کے بیویوں سے کچھ مانگنا ہو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ واضح رہے، پردے کے واجب ہونے کا یہ علم ضرور صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ حکم تمام خواتین کے لیے ہے، جیسا کہ سورت کی آیت نمبر 59 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ وفات: حضرت زینب نے 53 برس کی عمر پائی۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کا انتقال حضرت عمر کے زمانہ خلافت 20 ہجری بمطابق 641 عیسوی میں ہوا۔ حضرت عمر نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج میں سب سے پہلے آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ بوقت تدفین امیر المومنین حضرت عمر اگرچہ موجود تھے، مگر حکم شرعی کی بنا پر آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی نعش و قبر کے اندر آپ کے محرم مردوں نے اتارا، اور قبر میں نعش اتارتے وقت کپڑا تان کر پردہ کر لیا گیا۔ فضائل و خصائص: آپ کے چند فضائل و مناقب درج کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ گھر میں حضرت زینب نماز و دعا میں مشغول تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، زینب اوہ خاتون ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے، جس شخص کے دل میں خشوع ہوا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتا ہو، وہ اوہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے دین کے معاملے میں زینب سے بہتر بھی کوئی عورت نہیں دیکھی، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، سچ بات کہنے والی، صلح رحمی کرنے والی اور صدقہ و خیرات کرنے والی میں نے کوئی نہیں دیکھی، اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کبھی کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جو اپنی حیات کو محنت میں کھپا کر مال کماتی ہو اور پھر اس کمائی کو صدقہ کر دیتی ہو اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتی ہو۔ حضرت سلمہ نے حضرت زینب کے بارے میں فرمایا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے۔ وہ نیک صالح خاتون تھی، روزے بہت رکھتی تھیں، راتوں کو کثرت سے نماز میں مشغول رہتی تھیں، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانا کماتی اور پھر وہ ساری کمائی غریبوں مسکین لوگوں پر صدقہ کر دیتی تھی۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا چمڑے رنگنا اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی مزدوری کرتی تھیں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو فقراء وغیرہ پر خرچ کرتی تھیں، جیسا کہ ابھی گزرا، بلکہ آپ کے پاس جو مال کہیں سے بھی آ جاتا
تو اس مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں اور مستحق محتاج لوگوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے جب اپنی خلافت میں حضرت زینب کا وظیفہ 12,000 درہم جو کہ 37,800 تولہ چاندی کے مساوی ہیں مقرر فرما دیا تو انہوں نے صرف 1 سال اسے قبول فرمایا، اور وہ بھی اس کیفیت کے ساتھ قبول کیا۔ وہ وظیفہ وصول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ یہ مال آئندہ سال میرے پاس نہ آئے کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ اس کے بعد وہ پورے 12,000 درہم جو تقریباً 3,06,40,000 روپے بنتے ہیں، صلح رحمی کی غرض سے اپنے قریبی رشتہ داروں نیز حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیے۔ حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے وہ ساری رقم اللہ کے نام پر تقسیم کر دی ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا ایسی نیک خاتون ہیں جن سے لوگوں کو خیر ہی ملتی ہے۔ پھر ان کے پاس تشریف لے گئے، باہر دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی خدمت میں سلام بھجوایا اور عرض کی کہ مجھے آپ کی رقم تقسیم کر دینے کا واقعہ معلوم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مزید 1,000 درہم ان کے پاس بھیجے تاکہ وہ اس رقم کو اپنے خرچ کے لیے اپنے پاس رکھیں، مگر انہوں نے وہ رقم بھی اسی طرح تقسیم فرما دیا۔ ان کی سخاوت اور مال سے بے رغبتی کے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ حضرت زینب کی وفات پر حضرت عائشہ نے ان کے متعلق فرمایا، وہ دنیا سے اس حال میں روانہ ہوئی ہیں کہ 2 قابل تعریف عبادت گزار خاتون تھیں، اور وہ اپنے جانے کے ساتھ یتیموں اور بیواؤں کو بھی گھبراہٹ میں ڈال گئی ہیں، کیونکہ وہ سوچیں گے اب ہمارے اخراجات کا نظام کہاں سے ہوگا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد تم میں سے جو سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہے وہ سب سے پہلے وفات پا کر مجھے آ ملے گی۔ ازواج مطہرات یہ سمجھیں کہ یہ اسے ظاہر ہاتھ کی لمبائی مراد ہے، اس لیے وہ آپ کو ان کی وفات کے بعد بعض مرتبہ اپنے ہاتھ دیوار پر رکھ کر یا کسی لکڑی کے ذریعے ناپتی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب ازواج میں جب حضرت زینب بنت جحش کا پہلے انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ و خیرات اور سخاوت تھی۔ یہ سخاوت اور مالی ہمدردی کی وجہ سے لوگوں میں زینب بن جحش کا لقب ماول مساکین یعنی مسکین لوگوں کا ٹھکانہ پڑ گیا تھا۔